بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 46 سے لے کر 52 تک کا ترجمہ یہ ہے: وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یا تو ہم آپ کو آپ کی زندگی میں عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں، فإلینا مرجعہم، پھر سب کو ہماری طرف ہی آنا ہے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں پر گواہ بھی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہم نے ہر قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب رسول ان کے پاس آ جاتے اور ہمارا پیغام پہنچا دیتے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کافر لوگ یوں کہتے کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، آپ ان سے کہیے کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں، نہ کسی نقصان کو دور کر سکتا ہوں، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کی ہلاکت کا ایک وقت ہوتا ہے، إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آ جاتا ہے، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو ایک گھڑی نہ اس سے پیچھے جاتے ہیں نہ اس سے پہلے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا، آپ ان سے ذرا پوچھئے، مجھے بتاؤ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ پہنچے رات کے کسی حصے میں یا دن کے کسی حصے میں، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تمہیں اس عذاب میں کس چیز کی جلدی پڑی ہے۔ اثم اذا ما وقع آمنتم بی، پھر جب عذاب آ جائے گا پھر تم کہو گے ہم ایمان لائے، الآن، اب ایمان لاتے ہو، وقد کنتم بہ تستعجلون، جبکہ پہلے تم اس عذاب کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ظالم لوگوں سے، ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب چکھتے رہو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا شاہی کلام ہے، اور انداز یہ ہے اللہ تعالیٰ سوال بھی خود ہی کرتے ہیں، جواب بھی خود ہی دیتے ہیں۔ اپنے کلام کے دوران انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کو بھی اٹھاتے ہیں، اس کے بعد ان کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ جیسے ان کے سامنے مشرکین کو ڈرایا جاتا، انہیں بتایا جاتا تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اب اس میں ایک بات یہ آتی کہ یا اللہ آپ انہیں ڈرا تو رہے ہیں مگر ابھی تک تو عذاب آیا نہیں ہے، تو یہ کب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہوگا، اس عذاب کا کچھ حصہ ہم آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں گے۔ اور وہ کیسے دکھایا؟ مکہ مکرمہ میں 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال ظلم اور تشدد پر صبر کیا ہے، اور کوئی عذاب نہیں آ رہا، یعنی خود مشقت برداشت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبح و شام یہ تسلیاں دے رہے ہیں کہ ہم ان کو پکڑیں گے، ہم انہیں ماریں گے، ہم انہیں سزا دیں گے۔ ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا وہ کہتا ہے یا اللہ اتنے سالوں سے یہی آپ بتا رہے ہیں تو یہ ہوگا کب؟ 13 سال صبر کیا، 13 سال، یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ پھر مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، پہلا سال گزرا، دوسرا سال جب بدر کا معرکہ سجا ہے، گویا 15 سال کے انتظار کے بعد اللہ نے دکھایا یہ دیکھو ہم نے تمہارے سامنے 70 بڑے بڑے کافروں کو مار دیا ہے۔ یہ عذاب کی ایک شکل تھی۔
تو اس انسان تو جلد باز ہے، یہ تو یہ چاہتا ہے کہ صبح دعا مانگے شام کو نتیجہ آ جائے، شام کو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھے اور صبح کو مسئلہ حل ہو جائے۔ تو یہ جلد بازی انسان تو کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے حساب کتاب سے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ہم آپ کو عذاب کا کچھ حصہ دکھائیں گے، اور اصل اور حقیقی عذاب کب ہوگا؟ جب یہ سب ہمارے پاس آئیں گے، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ ہم نے ان کے لیے کیا سزا تیار کر رکھی ہے اور ان کو وہاں پر کیا عذاب دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے ناانصاف نہیں ہیں کہ خواہ مخواہ لوگوں پہ ظلم کرتے رہیں، بلا وجہ لوگوں پر عذاب بھیجتے رہیں۔ ہمارا نظام یہ ہے کہ ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے نمائندے بھیجتے ہیں۔ ہمارے نمائندے جا کر ہمارا پیغام بہت نرمی کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بھائی یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے، یوں کرنا ہوگا، یوں نہیں کرنا ہوگا۔ آگے سے وہ لوگ ہمارے پیغام کو ٹھکرا دیتے ہیں، پھر ہم ان کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں، پھر جب وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے پھر ہماری طرف سے پکڑ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جب وہ فیصلہ آ جاتا ہے پھر اس میں ذرا برابر نہ تاخیر ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی اور معاملہ پیش آ سکتا ہے کہ جیسے یوں کہیں کہ جی آج تو وہ فرشتے سو گئے تھے جنہوں نے عذاب لانا تھا، اس لیے عذاب آنے میں دیر ہو گئی، یا فرشتوں نے قبل از وقت عذاب نازل کر دیا۔ ہمارے نظام میں نہ بھول ہے نہ چوک ہے، ہمارا نظام بڑا مستحکم ہے۔ تو اس لیے اگر ہم کسی کو عذاب دیتے ہیں، تو ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، پھر یہ بھی مکہ مکرمہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جذبات میں لانے کے لیے کہا کرتے تھے، بھائی آپ تو ہمیں سناتے ہیں، بتاتے ہیں، کہتے ہیں، مگر ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم تو بڑی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، کھانا پینا، کاروبار کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، تو آپ ذرا کچھ کریں تو صحیح نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کچھ نہیں کر رہے تو آپ ہی کچھ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ آپ انہیں جواب میں کہیے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو میں کیا نقصان پہنچاؤں گا؟ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، تو تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ عذاب لے کر آ جاؤ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ کوئی کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی کے خلاف اپنا منصوبہ کامیاب نہیں بنا سکتا جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں لوگ جذبات میں آ کر کہتے تھے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ بھائی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ جس جگہ کھڑے ہو کر دھمکیاں دے رہے ہیں، سر چکرا جائے وہیں آپ گر جائیں گے، آپ میں اٹھنے کی سکت ہی نہیں ہوگی، پھر کیا کریں گے؟ تو انسان کو اپنی زبان سے بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے انسان ہیں اور فرما رہے بھائی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور آج کا معمولی حیثیت والا انسان کہتا ہے میں یہ کر دوں گا، میں وہاں لے جاؤں گا، میں اس کو گھسیٹوں گا، اس کی نوکری ختم کروا دوں گا۔ بھائی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انسان اللہ کے حکم کے ارادے کے بغیر نہ کسی کا بھلا کر سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو انسان کو بڑی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا جب آخرت میں انہیں عذاب ملے گا اور وہاں پھر ان کی جب ان کی چیخیں نکلے گی تو فرشتے ان سے کہیں گے هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، یہ وہی ہے جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے۔ اور وہاں تو بڑی جلدی مچاتے تھے، کہاں ہے، کب آئے گا، اب پتہ چلا، اب تمہارے سامنے آ گیا، تو پھر انسان کے پاس وہاں نہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہوگا نہ بچنے کا کوئی راستہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ جو بات جیسے بتلا رہے ہیں، جس انداز سے تنبیہ کر رہے ہیں، ہمیں اس پر یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی اس کے مطابق بنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔